توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ صاد سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، بغیر کسی تمہید کے بات شروع کرنے لگا ہوں میں، وصول کیجئے گا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے خدا، اے میرے محبوب ذکر کر ہمارے عبد داؤد کا جو طاقت والا تھا۔ ایک مجلس لیٹ ہو گئی ہے اور دوسرے تمہارے چہرے تھکے ہوئے ہیں۔ اگر کچھ سننے کا پروگرام ہے ٹھیک ہے، ورنہ میں پھر مقصد کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ نعرہ چھوڑیے، سنیے۔ داؤد کو اللہ نے عبد کہا، اسی میں دوسری جگہ فرما رہا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کر ہمارے عبد ایوب کا۔ ایوب بھی نبی ہے، عبد کہا۔ اسی صورت میں تھوڑے فرق سے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب، ذکر کر ہمارے عباد کا، ہمارے بندوں کا، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، عبد کہا۔ سورہ انبیاء میں کہا وَأَوْحَيْنَا، جناب ابراہیم، اسحاق، یعقوب، لوط، سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے ان سب کو وحی کی، افعال خیرات کی، صلاۃ قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور یہ سارے کے سارے عابدین تھے۔ میں نے جو سفر کرنا ہے اس کے پہلے زینے پہ میں آ گیا ہوں۔ داؤد، ایوب، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، لوط، کتنے بڑے بڑے نام ہیں پنڈی والوں۔ ان کو قرآن نے عابدین کہا ہے، ان میں زین العابدین کوئی نہیں ہے۔ جو سمجھ آ رہی بات؟ جی، عابدین میں ہونا اور ہے، زین اور عابدین ہونا اور ہے۔ زینت کے بغیر سجاوٹ نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو نا؟ ہاں، جو کچھ جواہر چننے آیا ہے، توجہ چاہیے تھی آپ کو، بس دو چار باتیں کرنا ہے اور اس کے بعد جو مقصد ہے آج کی شب کا اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں میں۔ اس شہنشاہ پر اپنی زندگی میں لاتعداد کتابیں پڑھی میں نے، صرف ان پر لکھی گئی بھی وہ بھی دیکھی، اور جو دیگر ائمہ پر ہیں اور ان میں اس ذات کا ذکر ہے وہ بھی پڑھی۔ بہت کچھ کہا گیا ہے میرے امام کے بارے میں، خراج تحسین پیش کیا گیا، خصوصاً شیعہ علماء میں علامہ ابن شہرازاد شوب جیسی ہستی نے سید الساجدین کے بارے میں بہت کچھ لکھا، علامہ علی بن عیسیٰ ارولی جیسے عالم ربانی نے بہت کچھ لکھا، اہل سنت کے علماء میں سے ابن عربی نے، ابن صباغ مالکی نے بہت کچھ لکھا۔ ایک عالم گزرے ہیں ابو الحسن مرندی آل اللہ مقامہ، انہوں نے جو خراج پیش کیا ہے تمہارا مجھے پتہ نہیں، میری نظر میں اس سے بہتر خراج 1200 سال میں کسی نے پیش نہیں کیا۔
اب مجھے یہ نہیں خبر کہ میرے سامنے خریدار کون ہے، تماشائی کون ہے۔ دل تو پیش کروں کہ انہوں نے کیا کہا۔ پچھلے محلے والوں جیو فرمایا الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامانی و علی الثانی۔ تھوڑا سن لینا مگر ستھرا جاگ کر۔ الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامانی و علی الثانی الذی لیس لہ ثانی من ہوا للعلیین بانی الملقب من الازل بالسجاد ولیس لہ سمیع فی العباد انقاء جو الکبریاء قبل التین والماء مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء درت بحر التوحید و غرت بر التفرید۔ اللہ جانے کس کے سر سے گزرتے جا رہے ہیں جملے، کس کے لئے درت بحر التوحید و غرت جبہت التفرید متلسم الصوت زاجر ملک الموت الساجد الداوی علی المصلی والعامر الناوی علی عرش المعلی نور النیرین مجمع البحرین علی ابن الحسین جالس حجرت المعوت ملابس السواد فی الاعیاد والمراسم المذبوح فی الاسواق المنشور لہ اللحم کالاوراق۔ فرمایا جتنی پاکیزہ درود ممکن ہے اللہ اکبر ہے الصلوات الزاکیات، جتنے پاکیزہ طاہر درود ممکن ہیں سارے کے سارے اس امام پر جو امیدوں کا کعبہ ہے۔ اللہ پلے بڑی بات۔ اللہ کعبۃ الامانی، جو آرزوؤں کا کعبہ ہے، آرزویں امیدیں جس کا طواف کرتی ہیں، سر اٹھانا جن کی نگری میں 14 کی ولا بستی ہے، فرماتے ہیں وَعَلِيَّ الثَّانِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَانِي، فرما اس پر پاکیزہ درود ہوں جو خود علی کا ثانی ہے اور اس کا ثانی کوئی نہیں۔ جو اللہ سر سے تو نہیں گزر گئے جملے۔ علی الثانی، جو ثانی علی ہے، الذی لیس لہ ثانی، مگر اس کا ثانی کوئی نہیں۔ اسی پر اشرا پڑھا جا سکتا ہے، ہاں مگر بس میں صرف ترجمہ ہی اس وقت تمہاری جولی میں ڈالنے لگا ہوں، خود توفیق ہدایت مانگتے رہنا۔ من ہوا للعلیین بانی، اس پر پاکیزہ درود جو علیین کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ نہیں میں وقت یاد دلاؤں پھر تمہیں یہ جملہ لطف دے گا۔ محفل میں بیٹھا ہے تمہارا چوتھا امام، باتیں کرتے کرتے اچانک پرواز شروع کی۔ لوگ ہیں نہ براق آیا، نہ جبریل آیا، نہ سواری، نہ راستہ بتانے والا، یہ آسمانوں کی طرف کہاں جا رہا ہے؟ ارتفع فی الہوا وغاب فی السماء، آسمانوں میں غائب ہو گیا، چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ۔ کافی دیر بعد میرا امام واپس آیا، یا مولا یا اینا کنتا، سرکار کہاں تھے؟ میں نے بیٹھے بیٹھے نظر کی روش فردوس پر، جنت الفردوس کی ایک روش پر۔ حمزہ، جعفر اور میرے خاندان کے چند بزرگ کسی علمی بحث میں الجھے ہوئے تھے۔
فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، چونکہ وقت کی حجت میں ہوں۔ اللہ جانے کہاں میں آبادی میں پڑھ رہا ہوں یا ویرانے میں، سروں سے کس کے گزرا اور صحن دل میں کس کے اترا ہے، چونکہ وقت کی حجت میں ہوں۔ حالانکہ اس کے آباء و اجداد بھی تو وہی تھے نا۔ یہ ہے مقام حجت جی، یہ ہے منصب حجیت۔ کہا چونکہ وقت کی حجت میں ہوں، میں نے سوچا جا کے فیصلہ کراؤں۔ گیا فیصلہ کر کے واپس آ گیا۔ ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، مولا جنت علیین میں نہیں؟ ہاں علیین میں ہے۔ حل تقدرو ان تصعد الی علیین، کیا آپ میں یہ طاقت ہے کہ علیین تک چلے جائیں؟ اب دو روشنی تھوڑی صحیح، مگر اتنی ہے کہ میں چہرے پڑھ رہا ہوں، جملہ دینے لگا ہوں، اور پھر بھی چہرے دیکھوں گا کہ کس پہ کیا لکھا گیا۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ سوچ کا مریض کون ہے میرے سامنے، اور صاحب ولائے عریض کون ہے۔ سر اٹھانا۔ جب سائل نے کہا آپ علیین تک جا سکتے ہیں، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی، غضب آلود تیوروں سے میرے مولا نے فرمایا نحنو سناؤ نہ ہو فکیف لا نقدر ان نصعد الی سنینا، فرمایا علیین بنانے والے بھی ہم اور جا بھی ہم نہ سکتے۔ اندر والے ٹھیک ہو جو نحنو سناناہا، وہ ہماری ہی صنعت ہے، اور ہم اپنی بنائی ہوئی چیز تک نہیں جا سکتے۔ من ہو للعلیین بانی، اس پر پاکیزہ درود جو بنیاد رکھنے والا ہے علیین کی۔ جو الملقب، چونکہ جہاں ولا ہو وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، جہالت کا گزر نہیں ہو سکتا۔ ہاں بس تجمہ سے ہی اکتفا کرنا۔ الملقب من الازل بالسجاد ولیس لہ سمیع فی العباد، اس پر پاکیزہ درود ازل سے جس کا لقب سجاد ہے۔ نہیں جانتے ہو ازل کون سا وقت ہے؟ زمین آسمان تو کیا شے کا تصور نہیں، مخلوق کے لیے سوچ نہیں، یہ زمان ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ وہ علی جو پورے کائنات کی کل مرکز ہے، ساری کائنات زیارت کرتی ہے، جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناگے مشکل کو میرا حل کرے تن میں علی علی من میں علی علی، درود بار محمد کعبے میں ہے علی، درود بار محمد میدان میں ہے علی، درود بار محمد مسجد میں ہے علی علی علی، مر جاؤ تک کفن پر لکھ لو علی، زمین و آسمان سمندر بھی، زمین و آسمان سمندر بھی موج میں آ کے تو کہتا ہے نادے علی نعرہ ارادے ازل، یہ زمان ہے، یہ ساتوں آسمان زمین زمان ہے،
اس سے بہت پہلے، جب اس کا تصور ہی نہیں تھا، دہر تھا، جب دہر کا وجود نہیں تھا اس سے بہت پہلے سرمد تھا، جب سرمد کا نام و نشان نہیں تھا اس سے بہت پہلے ازل تھا۔ غضنفر ایک سوال چھوڑے جا رہا ہے، جواب لے کے رکھنا جب تک دوسری میری ڈیوٹی مولا یہاں نہیں لگاتے، اور صاحبان علم تک پہنچانا میرا چیلنج۔ شے کا وجود نہیں، لقب سجاد ہے، سجدہ کہاں کرتا تھا؟ نہ زمین نہ زمان، نہ فلک نہ آسمان، نہ عرش نہ کرسی، نہ لوح نہ قلم، نہ فکر نہ ادراک، نہ عقل نہ شعور، یہ سجاد ہے۔ کہاں سجدہ کرتا تھا؟ جب صاحبان علم کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا پھر 14 کو سوچنا چھوڑ دیں گے۔ الملقب من الازل بالسجاد ولیس له سمی فی العباد، جو ازل سے سجاد ہے اور اللہ کی پوری مخلوق میں دوسرا اس کا ہم نام کوئی نہیں۔ تھک گئے تو بس ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ پڑھنا برائے پڑھنا مجھے نہیں آتا، ہاں یہ مجبوری ہے میری۔ گریبان میں ہاتھ ڈالو گے تو پھر جو سر اٹھانا، جملہ دینے لگا ہوں نہیں، بے شک زمین کو پکڑ لو، میخیں گاڑ لو ہتھیلیوں پر، اسی کی قسم جس کی شب ہے آج، جس کے دل میں اس کا پیار ہے، اگر وہ عرش سے نہ ٹکرایا شاہ نجف نے غضنفر کو علم دیا ہی نہیں۔ انکو جو الکبریاء قبل الطین والماء، اس پر پاکیزہ درود جو کبریائی کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ تم نے یقیناً اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا، میں تم سے راضی، سید سجاد تم سے راضی ہو۔ میری طرف دیکھنا، ایک حدیث ہے نا، یہ کنت نبیًا و آدم، اتنی مشہور ہے آپ نے خود پڑھی، میں نبی تھا جب آدم ماء اور طین کے درمیان تھا، یعنی پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ ماء پانی، طین مٹی، ماء اور طین۔ سر اٹھانا، انقاء جو الکبریاء قبل الطین والماء، اس پر پاکیزہ درود جو کبریائی کی فضا میں تب سے پرواز کرتا ہے، نہ طین تھی نہ ماء تھا۔
جو جب کبریائی میں ماں اور تین سے پہلے یقیناً اسد جملہ ایک دینے لگا ہوں تمہارے سامنے کو فرق میری نظر میں یہ جملہ نہیں قیامت ہے میرے دی جاگنا شاہ جی جاگ کے ہر حلالی موالی یعنی سر اٹھا کے سننا اور یہاں لکھنا ہے ہر حلال زادے نے میری طرف دیکھنا لفظ آئیں گے دو ایک لفظ ہے مقید ایک لفظ آئے گا مقید مقید قید کیا ہوا مقید قید کرنے والا میرے مولا سجاد مجھے حق پہنچانے کی توفیق دے اور اپنے حبداروں کو صلاحیت عطا کر مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء جو دشمنوں کا قیدی ہے اور قضاء و قدر کو قید کرتا ہے بیٹھے ہو چلے گئے ہو مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء میں نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا کہ میری نظر میں اس سے بہتر خراج کسی نے پیش نہیں کیا سر اٹھاؤ درت بحر التوحید وغرت جبہت التفرید توحید کے سمندر کے موتی پر درود کھڑے ہوئے ٹھیک کھڑے ہیں پلے پڑھ رہی ہیں میری باتیں درت بحر التوحید دریائے توحید کے در پر سلام وغرت جبہت التفرید یکتائی کی پیشانی کے نور پر سلام سر اٹھانا دو جملے ہیں صرف دو یہ سن لو میری مرضی سے کہو گے تو آگے ہاں نہیں بولوں گا پھر لفظ یہیں پہ روک لوں گا اپنا بیان لیکن یہ دو فکرے میری مرضی سے سننا متلسم الصوت وزاوجر ملک الموت تلسمی آواز والے پر پاکیزہ درود میں نے کہا جی اس منبر کی قسم جیسے ہی جملے میری آنکھوں کے سامنے آئے نا بس کتابوں کے دفتر میرے آگے کھلتے جا رہے تھے کہ کیا بول رہا ہے کہاں سے بول رہا ہے کیوں بول رہا ہے کیا لکھ رہا ہے تلسمی آواز والے پر سلام میری طرف دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے تیرا چوتھا امام ان علی ابن حسین کان یقرأ القرآن یوما مر بہ سقا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فروغ سامنے سے سکا سمجھتے ہو نا ماشکی تو سمجھتے ہو نا مشک اٹھائے گزر رہا ہے بل رکا ابھی آیت پوری نہیں ہوئی تھی خرّا صائقہ و ماتا گرا اور مر گیا
اب اللہ جانے خریدار کتنے ہیں میرے، تماشائی کتنے ہیں. لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیوں مر گیا؟ فرمایا آواز کے اثر سے. اوئے ہوئے رئیس بھائی آواز کے اثر سے مر گیا. مولا وہ کیسے؟ یہ کیسے تو تمہاری جھولی میں ڈالنا ہے. فرمایا سرت الى المقام الذي نزل منه القرآن وينزله الرحمن سمعت منه وقرأت له. فرماتے قرآن پڑھتے پڑھتے میں سفر کرتے 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 اس مقام پہ جا پہنچا جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اللہ جبریل کو حکم دے رہا تھا، میں نے توحید سے سنا، اسی لہجے میں پڑھا. اس نے برداشت جس لہجے میں وہ پڑھ رہا تھا میں نے اسی لہجے میں پڑھ دیا. اس نے سنا مر گیا. مطلسم الصوت طلسمی آواز والے پر سلام. وزاوجر ملک الموت ملک الموت کو ڈانٹنے والے پر سلام. چلے تو نہیں گئے ہو یارو. ملک الموت کو ڈانٹنا مذاق ہے؟ وہ ہے ملک الموت. سلیمان بن داؤد جیسا نبی سیڑھیاں اتر رہا ہے، سامنے کوئی کھڑا ہے. فرمانے کہا ہٹ آگے سے. کہ میں ہٹنے کے لیے نہیں آیا اور مجھ پہ حکم نہ چلا، میں تیری رعیت نہیں ہوں. ہائے 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 میں تمہاری تھکن تو اتار نہیں سکتا. لفظ بھیجو گا وصول تو خود کرو گے. اچھا تو ملک الموت ہے؟ چل سامنے سے ہٹ، میں چارپائی پہ لیٹتا ہوں پھر میری روح نکال. اجازت نہیں. اسد وزن فر کی بات پہ کسی کو بھروسہ نہیں، کوئی گلا نہیں. مجھ پہ شک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، اس گھر پہ شک کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. جس مذہب سے تعلق ہے، مسلک سے تعلق ہے، مرضی کے عالم سے پوچھنا کہ ایسا ہے نہیں دے دیا نہیں اترنے دیا. وہی روح نکالی، بغل میں عصا دیا، چلتا بنا. نبی کو سیڑھی نہیں اترنے دی. زوجر ملک الموت ملک الموت کو ڈانٹنے والے پر سلام. بلخی مومن اپنی زوجہ کے ساتھ آ رہا تھا، زوجہ راستے میں مر گئی. آ گیا ذہن میں؟ اور میں سارا واقعہ نہیں دہرا سکتا. بیوی کو دفن کر کے مولا کی خدمت میں اکیلا آ گیا. میں نے کہا بلخ سے دو نہیں چلے تھے؟ مولا جانتے تو ہو راستے میں مر گئی. فرمایا جا جہاں دفنا کے آیا ہے، ہو سکتا ہے بیٹھی ہو وہاں. جو ہو سکتا ہے بیٹھی ہو. مولا میں نے خود قبر بنائی، خود دفنایا. محفل میں کسی صاحب نظر نے ڈانٹ کے کہا او عقل کے دشمن، کہنے والا کہہ کیا رہا ہے؟ یہ تیرے میرے جیسا ہے؟ کیا یہ تجھے پینڈا ڈال رہا ہے؟
جا یقیناً بیٹھی ہوگی. گیا زندہ ہے. ہیں تجھے تو میں خود دفنا کے گیا تھا. کہاں میری روح لے کے ملک الموت جا رہا تھا. آسمان ششم سے گزرا کہ ایک پر جلال نورانی شخصیت نے پیچھے سے تیزی سے آ کے ڈانٹ کے کہا اما تعلم انہا ظاہرۃ الینا، تیرے علم میں نہیں یہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی. اما تعلم انہا ظاہرۃ الینا، تو نہیں جانتا میری زیارت کے لیے آتی. رد روحہا الی جسدہا، واپس کر روح. اب یہاں کہتا نا اجازت نہیں. جو اگلا جملہ حضرت فرق پڑھ کے پھر اس واقعے کو پورا کروں گا، کیونکہ پھر نشہ ولا سر چڑھ کے بولے گا انشاءاللہ. آگے فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سر اٹھانا، یہاں لکھنا الساجد الدائی علی المصلی والعامر الناہی علی عرش المعلی. زمین پہ سجدہ کر کے دعا مانگنے والے پر سلام، عرش پر بیٹھ کے حکم چلانے والے پر ہائے ہائے ہائے. جو اللہ پہلے بڑی بات دوستو ہے. ہاں اب آئیں، یہ بس ڈانڈے ملاؤں. روک لی میں نے اپنی گفتگو. سر اٹھانا لے کے جب آیا اپنی بیوی کو، ابھی دہلیز میں تھی، جو ہی نہیں نظر پڑی میرے امام پر، اپنے شوہر کا کندھا ہلا کے کہتے واللہ ھذا الذی زجر ملک الموت. اللہ کی قسم یہی تھا جس نے ملک الموت کو ڈانٹا تھا. ہاں تم تو اچھل رہے ہو، چہرے کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھ رہے ہیں، واہ واہ کا شور ہے، اور وہاں سناٹا ہو گیا تھا. وہاں سناٹا ہو گیا. کیوں؟ کچھ لوگ بولے مولا یہ کیا؟ میں فرمایا کیا کیا؟ بھائی جی ختم ہو گئی میری گفتگو. یہ کیا؟ مطلب کیا کیا؟ مولا جب آپ نے اس کو بھیجا تھا کہ جانچ شاید بیٹھی ہو، ہمارے سامنے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، آپ نے ہاتھ بلند کیے تھے اور بلند کر کے کہا تھا الہی رد روحہا الی جسدہا، اے مالک اس مومنہ کی روح واپس پلٹا دے. یہاں تو دعا مانگی، یہ کہہ رہی ہے کہ ملک الموت کو ڈانٹنے والا یہی تھا. یہاں دعا کیوں، وہاں ڈانٹ کیوں؟
اگر وہ حق ہے تو دعا کیوں ہے؟ دعا حق ہے تو ڈانٹ کیا ہے؟ جاگنا خدا کے لیے فرماتے ہیں دونوں حق ہیں۔ مولا کیسے؟ فرمایا مصلی بچھا کے، سجدے کر کے، دعائیں مانگ کے ہم اس کی خدائی بچاتے ہیں اور عرش پہ بیٹھ کے خدائی چلاتے ہیں۔ یہاں خدائی بچاتے ہیں اور وہاں خدائی چلاتے ہیں۔ جی بس میری طرف دیکھنا، آگے کہتے ہیں الجول سے حجرات المعاطم واللو بس السواد فی الاعیاد والمراسم۔ فرمایا ماتم والے حجرے میں بیٹھنے والے پر سلام۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ دو لفظ یہ پڑھے ہیں، دو اور ہیں اس کے آگے، اگر یہی سن لو تو شاید مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جالس حجرت المعاتم، ماتم کی جمع ہے معاتم، ماتم قدے میں بیٹھنے والے پر درود۔ رونے آئے ہو نا، یقیناً جس کو رونے آئے ہو وہ بھی تم میں ہے، اور آج اس کو رونے کے لیے پتہ نہیں کون کون آیا ہے، کہاں کہاں سے آیا۔ آگے فرماتے ہیں لابس السواد فی الاعیاد والمعاتم، جملہ سمجھ لینا، کہا عید کے دن کالے کپڑے پہننے والے پر سلام۔ اللہ اکبر، چونکہ سجاد ہی کہتا تھا آیادنا معاتمنا، لوگو عید تمہاری خوشی لاتی ہے، ہمارے لیے ماتم لاتی ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ اگلا فقرہ یہ حوصلے سے تھوڑا اپنے آپ پر قابو پا کے ترجمہ سن لو، اور یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، مومنین بھی اور میری مائیں بہنیں بھی۔ یقیناً کلیجہ پھاڑنے والا جملہ ہے، لیکن مجبوری ہے، کیا کروں۔ المذبوح فی الاسواق، میرے ترجمے پہ بھروسہ نہ ہو، مرضی کا کرا لینا۔ المنشور لہ اللحم کالاوراق، فرمایا ہر بازار میں ذبح ہونے والے پر سلام۔ جو بازاروں میں ذبح ہوتا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ تم یہ برداشت نہیں کر سکے، پنڈی والوں اگلا جملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ فرماتے المنشور لہ اللحم کالاوراق، اس پر سلام جیسے کتاب کے ورقے بکھرتے ہیں،
بازاروں میں اس کا گوشت ایسے بکھرے، کبھی کسی چوک پہ، کبھی کسی بازار میں، کبھی کسی دربار۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ حوصلہ کر کے ایک فکرہ سنو گے مجھ سے؟ بانی اشرے کے بھی کاظمی سید ہیں، سرکار کاظم کی قید کا حوال سنا ہے نا؟ ہتھ کڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں، توق تھا، یہی چیزیں سجاد کو بھی ملی، بس دونوں میں فرق یہ ہے میرے مولا کاظم نے زندان میں پڑھی نمازیں، سجاد نے ان زیوروں کے ساتھ چلتے ہوئے پڑھی، بازاروں میں پڑھی، دربار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو سنبھال کے میرا جملہ سن لینا۔ ایک دن ہارون مکی تیرے امام ششم کے پاس آیا، امام قنوت پڑھ رہے تھے، میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، امام قنوت پڑھ رہے تھے۔ قنوت ایسے ہوتا ہے نا، لیکن میرا مولا صادق ایسے پڑھ رہا تھا۔ ہارون مکی نے کہا مولا یہ کیسا قنوت ہے؟ کہا اپنے دادا سجاد کی سنت ادا کر رہا ہوں، چونکہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، سجاد ہاتھ سیدھے کر نہیں سکتا تھا، کربلا سے شام تک الٹے ہاتھوں سے قنوت۔ کہا مالک تیرا دین بچ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، بس میں بڑی جلدی چھوڑ دوں گا، سن لو فکرہ، اور پھر جب تک جی چاہے روتے رہو۔ میں تمہیں یہ تو بتا چکا ہوں نا کہ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھنا پڑتی تھی۔ آج تک میں نے اس جملے کی حقیقت سیدو عزادارو نہیں بتائی تمہیں، آج بتانے لگا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ بازار میں اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، سجاد نے آسمان کی طرف دیکھا، پانی ہے نہیں، ہاتھ آزاد نہیں۔ تو نے ہمیں صاحب تطہیر بنایا، میرے مالک میرے ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، بس جہاں تک اٹھ سکتے تھے اٹھائے، نماز شروع کی۔ چھتوں پہ عورتیں تھیں، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہی رک گیا۔ ہیں؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک فکرہ کہنے کی اجازت دیتے ہو؟ یہ علم میرے سامنے، ایسے بڑی گواہی کوئی نہیں۔ شام والی بی بی پردے داروں میں ہے، اس کی بے گناہ اسیری کی قسم۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے سجاد دھاڑے مار کے روتے تھے۔ صحابی پوچھتے مولا کیا یاد آیا؟ فرمایا بازاروں کا ظلم۔ مولا تازیانے؟ فرمایا نہیں، کروڑ تازیانہ مارتے میں نہ روتا۔ مولا پتھر؟ فرمایا دنیا کے پہاڑ مجھ پہ گرا دیتے میں نہ روتا۔ اب مجھے بطول کی چادر کے صدقے معاف کر دینا۔ سجاد کہتے ہیں میں مر نہ جاؤں۔ جب بازار میں ہم جاتے تھے، شمر حرامی کہتا یہ خارجی جا رہا ہے، مجھے ذبح کر دیتا، خارجی نہ کہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
پڑھو ایک فقرہ، سنو ایک فقرہ. جو بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جاؤ، جو نہیں بیٹھ سکتے وہ کھڑے کھڑے سن لو. نماز شروع کی سجاد نے، عورتوں کے ہاتھ رک گئے ہیں. شمر حرامی نے کیا کہا تھا؟ یہ تو زنجیروں کا نمازی ہے. شمر تازیانہ لے کے آیا، قافلہ چلاؤ. مقصد کیا تھا؟ اس کی نماز ٹوٹے. اب پہلے میں نے نہیں بتایا، آج بتا رہا ہوں. سجاد نے چلتے ہوئے رکوع کیا. پہلے میں نے یوں بتایا تھا، یوں نہیں، کیونکہ ہاتھ کڑیوں میں تھے. چل بھی رہا ہے.